تو کہتے ہیں کہ جن پتھروں کو عطا کی تھی ہم نے دھڑکنیں، جب ان کو زباں ملی تو ہم ہی پہ برس پڑے۔ میں اپنے آپ کو ایک ادنا سا رکن سمجھتا ہوں، آج بھی میں اپنے آپ کو اسٹوڈنٹ مانتا ہوں، کیونکہ میں اس یونیورسٹی کا پروڈکٹ ہوں، کشمیر یونیورسٹی کا، یا یونس صاحب علی گڑھ یونیورسٹی کے پروڈکٹ ہیں۔ تو میں جو یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں یا پاس آؤٹ ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو اسٹوڈنٹ لاسٹ مرتے دم تک سمجھتے رہتے ہیں، کیونکہ بچہ جو ہوتا ہے ماں کے شکم سے سیکھنا شروع ہوتا ہے تو مرتے دم تک وہ سیکھتا رہتا ہے۔ تو میں اعجاز صاحب کا، یہاں کے اسٹاف سیکرٹری یونس مشتاق جی کا، یہاں کے جو آج کی محفل کی صدر ہے، جو میں بچوں کے لیے پروگرام کیا تھا، کوئی بھی محفل ہو سکتی ہے تو اس کا ایک صدر ہوتا ہے، تو انچارج ہیڈ ماسٹر یہاں کے میڈم شریکہ فیروزال جی کا، اور میڈم پروین جی کا، یہاں کی آیا انوبیہ تبسم اور ظاہر جی کا انتخاب آزم آج نہیں ہے، میں ان کا بھی مشکور و ممنون ہوں، جنہوں نے دن رات ایک کر کے ان بچوں کو اس اہل بنایا ہے کہ یہ بچے، میں ایسے نہیں بولتا ہوں، میں ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہونے کے ناطے میں ہر سکول کو جانتا ہوں، ہر قسم کے ٹیچر کو جانتا ہوں، ہر قسم کے سول سوسائٹی کے لوگوں کو جانتا ہوں۔ تو مجھے یہ بھی پتا ہے کہ کون کون سول سوسائٹی کا جو لوگ ہیں وہ بچوں کے لیے اچھی باتیں کرتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ نکا مجاڑی میں اگر دیکھا ہے تو یونس مشتاق جی کے والد صاحب جو ہیں، اگر ان کو تعلیم جو ہے کم ہے، دینی تعلیم زیادہ ہے، لیکن دوسری تعلیم اگر کم ہے، ڈگریوں سے آدمی بڑا نہیں بنتا ہے، آدمی بڑا بنتا ہے کردار سے، اصول سے، اخلاق سے، جو ہمیں یونیورسٹی سکھاتی ہے۔ اس طرح ہر گاؤں میں ماسٹر شفیع جی کو بھی یاد رکھوں گا، میں عجیب مجید صاحب کو بھی یاد رکھوں گا، میں صادق چیچی صاحب کو، حسن صاحب کو، میں ظفر قریشی صاحب کو، میں دل محمد کامران صاحب کو، میں دل عالم دین مرحوم جو میرے استاد ہیں، میں ان کو بھی یاد رکھوں گا، اور میں ماسٹر ایاز جی، جن کو آپ کے دور میں لوگ بڑا برا کہتے تھے، مجھے بھی کہتے ہیں، ہر ایک کو نبی پاک کو لوگوں نے برا برا کہا ہے، لیکن ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ہم جو ہے، مجھے کیفی صاحب نے بار بار بلایا کہ آپ اچھے کام کرتے ہو، آپ کے بھائی اچھے کام کرتے ہیں، آپ آگے بڑھتے جاؤ، پیچھے مت ہٹتے ہو، کیونکہ ان کے ساتھ بھی لوگوں نے مخالفتیں کی۔ لیکن آج میں کہتا ہوں کہ موڑا کا سب سے اگر امیر ترین آدمی ہے ایجوکیشن کے سلسلے میں، وہ حاجی عبدالمجید خان ہیں، ان کے بچے ہیں، اور یہاں کے جو اور پڑھے لکھے ہیں، میں مجاڑی میں اگر امیر ترین آدمی سمجھتا ہوں تو حاجی مشتاق جی ہیں، جن کا ایک بچہ نیٹ کوالیفائی، جو یونس مشتاق آپ کے سامنے بیٹھا ہے، اور وہ بھی اس یونیورسٹی سے جو انٹرنیشنل یونیورسٹی میں مانی جاتی ہے، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، اور نہ صرف نیٹ کوالیفائی بلکہ بہترین جغرافی کا ماسٹر ہے۔ اس کے بعد ان کے دو بچے جو ہیں، ایک پی جی اکنامکس میں اور دوسرا شاید پولیٹیکل سائنس میں کر رہا ہے ریگولر، تو اس سے اوپر کیا ہو سکتا ہے؟ اور دوسرا اگر کوئی امیر ترین ہے کریشیو میں تو وہ حاجی باہو ہے، جس کے 3 بچے جو ہیں پی جی ہیں، اور ایک سینئر لیکچرر اور 2 جو ہے سینئر ٹیچر، اور ایک وہ بھی جو ہے چوتھا وہ بھی پڑھا لکھا ہے، وہ امیر ترین ہے۔ میرے سامنے وہی امیر ترین ہے جن کی پاس ایجوکیشن ہے۔ اور جو آدمی استادوں کے ساتھ استاد ہوتا ہے، چاہے وہ میڈم شفیقہ جی ہوں، کیونکہ انہوں نے ان بچوں کو ہاتھ پکڑ کے لکھنا سکھایا۔ ہمارے پاس کی بات نہیں ہوتی ہے، جو ہم یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، اس لیول تک چلنا، ٹاٹ پہ بیٹھنا، ہم نے انہی سے سیکھا ہے کچھ، ٹاٹ پہ بیٹھ کے بچوں کو کس طرح بچے کو موٹیویٹ کرنا، چھوٹے بچے کو روتا بھی ہے، جلتا بھی ہے، اس کو کیسے موٹیویٹ کرنا۔ یہاں کی آیا، یہاں کی میڈم پروین جی، یہاں کی ہماری ایک اور میڈم جن کو ہم یاد کرنا بھول گئے ہیں، وہ میڈم شاہین جی، جنہوں نے اسکول کے لیے قربانی دی، تو ان کو بھی یاد کریں گے، میڈم ریانا جی کو بھی یاد کریں گے اس موقع پہ کہ ان بچوں کو انہوں نے بھی کچھ سکھایا ہے۔ تو لہٰذا میں آپ کا زیادہ وقت نہ ضائع کرتے ہوئے یہی کہتا ہوں کہ خدا کے بندے ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہے۔ پھر یہ ہے کہ دیے سے دیے کو جلاتے چلو، جو سیکھو وہ سکھاتے چلو۔ جو اعجاز صاحب نے کہا کہ مارل لیسن جو ہے بہت ضروری ہے، NEP-20 کے تحت ہمیں سلیبس کی طرف بالکل نہیں جانا ہے، ہمیں بچے کی لیول تک جانا ہے کہ بچہ کیا سیکھ رہا ہے، اسے کیا ہمیں مل رہا ہے، وہ وہاں لیول تک جانا ہے۔ ہم نے گرامر سکھانی ہے بچے کو، ہم نے میتھمیٹکس کے جو ہے بیسک چیزیں سکھانی ہے، ہم نے سائنس کی بیسک چیزیں، جغرافی کی بیسک چیزیں، ہسٹری کی بیسک چیزیں، جو بھی آتا ہے۔ اگر KS کرنا ہے، IS کرنا ہے، اس میں بیسک جو ہے 8 تک اگر بچہ صحیح پڑھ جائے، اور بچوں کے لیے میرا یہی میسج ہے کہ آپ جو ہے ہمارے اثاثہ ہو، اپنے پیرنٹس کا اثاثہ ہو، ٹیچرز کا اثاثہ ہو، اپنی سول سوسائٹی کے لوگوں کا اثاثہ ہو۔ اگر یہاں سے اعجاز صاحب جیسے بچے پیدا ہو سکتے ہیں، محنت سے جو
میرے بھائی اعجاز صاحب سے شاید سینئر جونیئر ہیں مقدس پہ پڑھتے تھے، یا شاہد اقبال چودھری جیسے، ظاہر احمد کافی جیسے، تنویر صاحب جیسے، اور جو ڈاکٹر اور انجینئر ہیں اس علاقے کے لوگ، اس انہیں گورنمنٹ اسکولوں سے وہ نکلے ہیں. ڈاکٹر زبیر افضل جیسے، تنظیر صاحب جیسے، یہاں سے بہت ڈاکٹر زاق جیسے، مشتاق صاحب جو دو مشتاق صاحب، ایک کلر والے ایک نکا میاری والے، وہ انہی اسکولوں سے پڑھے ہیں اور جوائنٹ ڈائریکٹر کے عہدے پہ گئے. یا عبد الحمید فانی صاحب جو ساگر صاحب کے ساتھ جوائن ہوئے تھے بحیثیت ٹیچر اور جوائنٹ ڈائریکٹر سے عہدے سے ریٹائر ہوئے کشمیر سے. میرا کہنے کا مقصد ہے کہ ہمارے بچے اگر محنت کریں گے، یہی سٹیج جو ہوتا ہے 8th سے 12th تک، اگر بچہ ماں باپ کے کہنے پہ، استادوں کے کہنے پہ، یا سیو سوسائٹی کے جو اچھے لوگ ہیں ان کے کہنے پہ چل گیا تو وہ اتنا کامیاب ہوگا. آج اس دور میں دیکھا کہ جو سماج میں سماجی برائیاں جو بڑھ چکی ہیں، ان میں سب سے اہم رول موبائل کا ہے، اس میں سب سے اہم رول ڈرگز کا ہے، اس میں سب سے اہم رول اور جو چیزیں سماجی برائیاں ان سے اپنے بچوں کو دور رکھنا ہے. سیو سوسائٹی کے لوگوں کا اہم رول بنتا ہے کہ وہ اس طرح کے محلہ جات پہ میٹنگز کریں، کمیٹیاں بنائیں کہ میرا بچہ نہیں خراب ہو رہا، وہ میرا بچہ ہے، کسی کا بچہ نہیں ہے، وہ جو بھی بچہ ہے اس بچے کو سمجھاؤ. جس طرح کل پرسوں ایس ڈی پی او صاحب اعجاز صاحب موجود تھے، انہوں نے کہا یار محلے میں میٹنگ کرو اور بچوں کو سدھارو، اور سماجی طور پر سمجھاؤ، تو مت مارو کسی کو، اس کو ایسا کہو پردے سے کہ یہ غلط ہے. تو میں آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے آپ سب حضرات کا اور بچوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے ہمیں برداشت کیا، آپ یہاں آئے، اپنا قیمتی وقت نکالا. تو بچوں کے لیے میرے لیے یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے مقصد میں کامیاب کرے. ان کے پیرنٹس کی جو خواہش ہے اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ پروان چڑھائے. تو یہی ہے کہ بچوں کے لیے کہ کسی کے ساتھ بدتمیزی نہیں کر رہی ہے. یہی پتہ چلے کسی علاقے سے آ رہے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ ہمارا معاملہ درخت کا سا ہونا چاہیے. لوگ نیچے سے پتھر پہ گئے، وہ اوپر سے پھل گراتا رہے. خدا حافظ، امان اللہ، دعاؤں میں